امریکہ ایران پر حملے کے لیے سخت اور تیز رفتار فوجی آپریشن کے آپشن پر غور کر رہا ہے، اور اسٹریٹ آف ہارمز کی بات کی جائے تو امریکہ فی الحال ایک نیا عالمی اتحاد بنانے کی طرف بھی اشارے مل رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے امریکہ اس طرف جائے، اور اس کے لیے دوسرے ملکوں سے رابطے بھی کیے جا رہے ہیں۔ لیکن مشتبہ خامنائی کی آپ وکٹری سپیچ کو اٹھا کر دیکھ لیں تو اسٹریٹ آف ہارمز پر ایران کسی صورت کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کے لیے میکسیمم فائٹ بھی کی جائے گی۔ مزمل صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے، احمد حسن العربی نے میں جوائن کیا۔ احمد، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ مزمل صاحب، اوور ٹو یو۔ عربی، آپ کو کوئی نیگوشیشن چلتی نظر آ رہی ہیں یا جنگ کے بادل منڈلانے شروع ہو گئے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ جب آپ ایک دفعہ کانفلکٹ، آپ پچھلے اگر تاریخ بھی اٹھا کے دیکھیں تو ایک دفعہ جب ایک ایکٹیو کانفلکٹ ہوتا ہے تو اس کانفلکٹ کے بعد جب سیز فائر ہو جائے تو سیز فائر بیسیکلی از دا ہیومن ایلیمنٹ، آپ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں، کائنیٹک ڈومین سے ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل ڈومین کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جب آپ یہ کر دیتے ہیں تو دا پروبیبلٹی یا چانسز دوبارہ سے جنگ میں جانے کے بہت کم ہو جاتے ہیں، بٹ بہت تیزی سے وہ نیچے گر جاتا ہے۔ تو ابھی بھی یہ دونوں ممالک جو ہیں، ایران اور یو ایس، ان کی جو نیگوسیشن ہیں یا ٹاکس ہیں، جو ایک فریم ورک، ایک کنسالیڈیٹڈ پیس کی طرف جو فریم ورک جانے کے چانسز ہیں، مجھے وہ بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو دیز ٹو کنٹریز دوبارہ سے جنگ میں جائیں۔ اس کے پر امریکن جو سینٹ کام کی بریفنگ لے رہے ہیں ٹرمپ، جو امریکن ملٹری ایسٹس شفٹ کیے جا رہے ہیں، جو ڈارک ایگل ہائپرسونک میزائلز وہاں پہ لگائے جا رہے ہیں، وہ تو یہ شو کر رہے ہیں کہ ایک پراپر ایکشن کی فل تیاری، ری فلنگ، انٹرسیپٹرز کی، وہ تو تیاری کچھ اور بتا رہی ہے۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، عام طور پہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک پرنسپل ہوتا ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ٹروپس آن گراؤنڈ نظر آئے، ان کی موومنٹ نظر آئے، یعنی آپ کو گراؤنڈ کے اوپر جو ایسٹس ہیں ان کی موومنٹ نظر آئے اور اس کو کمپلیمنٹ کرے آپ کا پولیٹیکل ریٹورک، تو اس کا مطلب ہے کہ جنگ جو ہے اٹس لرکنگ جسٹ اراؤنڈ دا کارنر۔ لیکن جب آپ نیگوسیشن فیز میں ہوتے ہیں تو یہ پرنسپل وہاں پہ اپلائی نہیں ہوتا۔ جب آپ نیگوسیشنز کر رہے ہوتے ہیں تو زیادہ تر ممالک جو اپنی پوزیشننگ یا ریٹرک کو جو شارپ کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ گراؤنڈ کے، یعنی جو ٹیبل کے اوپر وہ موجود نیگوشیٹنگ ٹیم ہے، اس سے وہ تھوڑا بہت لیوریج جو ہے اپنا انکریز کر سکے، یعنی نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر اپنی سپیس کو، لیوریج سپیس کو بڑھا سکیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی جو آپ نے ٹروتھ سوشل کی سٹیٹمنٹ کی بات کی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم کنسیڈر کر رہے ہیں ملٹیپل لمیٹڈ سٹرائک آپشنز تاکہ ہم جو سیز فائر میں ڈیڈ لاک ہے اس کو ہٹا سکیں۔ سو یہاں سے آپ کو واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ ان کا جو پرائمری مقصد ہے وہ سیز فائر، اور دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک دفعہ جنگ کے بعد نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر آ جاتے ہیں نا، تو پھر ٹیبل کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جب آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم نے ٹاکس کرنی ہے، نیگوشیشن کرنی ہے، ہم نے امن کے ساتھ، بات چیت کے ساتھ معاملہ حل کرنا ہے، تو اس کے بعد جب آپ دوبارہ جنگ میں جاتے ہیں، جنگ میں جانے کے بعد دوبارہ آپ نے واپس اگر ٹیبل پر ہی آنا ہے، تو وہی لوگ جب واپس ٹیبل پہ آئیں گے جنگ کے بعد، تو پھر چانسز کم ہوتے ہیں کہ دوسری ٹائپ دوبارہ آپ جو ٹرسٹ ہے اس کو بلڈ کر سکے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے کوئی بھی ملک جنگ میں نہیں جاتا۔ ہاں، ٹیبل کے اوپر اپنی پوزیشن کو سٹرینتھن کرنے کے لیے وہ ارد گرد جو ملٹری ٹروپس پوزیشننگ ہوتی ہے، ریٹرک شارپ ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ دوبارہ جنگ میں جائیں گے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، مڈل ایسٹ ایک کمپلیکیٹڈ انوائرمنٹ ہے، مڈل ایسٹ میں لیئرز آف کمپلیکسٹیز موجود ہیں، لیئرز آف پلیئرز موجود ہیں، سرٹنٹی کے ساتھ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو لیکن جو ہسٹوریکل ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے یا جو انوائرمنٹ کو ہم ریڈ کر رہے ہیں، اس حساب سے چانسز آف دیز ٹو کنٹریز گوئنگ بیک ٹو وار کم ہیں ایز کمپیئر ٹو them فالوئنگ ایک لمبی سیز فائر اور ایک کنسالیڈیٹڈ فریم ورک آف پیس، اس کے چانسز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے اندر پاسداران انقلاب اور پولیٹیکل گورنمنٹ میں کانفلکٹ ہے۔ بہت ساری خبریں تو اب عراقچی صاحب کو فائر کرنے کے حوالے سے بھی آ رہی ہیں کہ جی وہ زیادہ لائن پاسداران انقلاب کی انہوں نے ٹو کی ہے پچھلے کچھ عرصے میں، اور پزشکیان ان سے خوش نہیں ہیں۔ یہ جو کانفلکٹ ود ان ایران ہے بٹوین پاسداران انقلاب اینڈ دی پولیٹیکل گورنمنٹ، اصل میں تو یہ ڈیڈ لاک کا ذمہ دار ہے یا امریکہ ڈیڈ لاک کا ذمہ دار ہے؟ Maybe these are just rumors. جی مظفر صاحب، دیکھیں اس میں جیسا میں نے کہا کہ مڈل ایسٹ کے اندر آپ کو کمپلیکسٹی کی لیئرز نظر آتی ہیں، اس کے ساتھ آپ کو سپوائلرز کی بھی لیئرز نظر آتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اسرائیل ایک بہت بڑا سپوائلر ہے اس سارے کا، اس کے ساتھ ساتھ دیر آر ملٹیپل ایکٹرز ود ان، یہ جو پرنسپل ایکٹرز ہیں اس جنگ کے اندر، یعنی ایران ہے، یو ایس ہے، ان کے اندر بھی سب گروپس موجود ہیں سپوائلرز کے بہت سارے، ٹھیک۔ لیکن اس کا آپ ایران کے اندر بھی ہو سکتا ہے سپوائلرز موجود ہوں، یو ایس کے اندر بھی ہو سکتا ہے سپوائلرز، جیسے آپ نے ایران کی بات کی، اسی طرح جو ریومرز ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ ریومرز کیا اس میں حقیقت بھی ہے کہ امریکہ کے اندر جو اے پیک کی لابی ہے وہ چاہتی ہے کہ جنگ جو ہے وہ مزید بڑھے، وہ بھی ایک سپوائلر ہے۔ تو اس سچویشن کے اندر اگر آپ
یہ بات کریں, مثال کے لیے یہ ریومرز کچھ بھی ہوتی ہے, کچھ خبریں جان بوجھ کے بھی پھیلائی جاتی ہیں, تو اس سچویشن میں ڈیورنگ وار اگر آپ یہ بات کریں کہ گورنمنٹ کے اندر یا کسی ملک کے اندر جو ہے اختلاف ہے, تو وہ ایک طرح کا ڈیتھ سینٹینس ہوتا ہے نیگوشیٹنگ ٹیبل کے لیے. اب عام طور پہ ممالک یہ بات کر سکتے ہیں, لیکن پاکستان کیونکہ اس کو میڈییٹ کروا رہا ہے, تو میں وہ جو دا گریس آف اے میڈییٹر جو ہے اس کو مینٹین کرتے ہوئے میں تو شاید کامنٹ اس بات پہ نہ کروں کہ اندر اختلافات کیا ہیں, لیکن جو آفیشیل ریڈنگ ہم اس وقت کر رہے ہیں اس میں یہ حقیقت ہے کہ دونوں پرنسپل ایکٹرز کے اندر سپوائلرز موجود ہیں, دونوں جگہ کے اوپر جو ہیں وہ ایسے عناصر موجود ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ پروسیس آگے بڑھے, جس طرح باہر بھی سپوائلرز موجود ہیں. لیکن ان تمام سپوائلر کی ایگزسٹنس کے باوجود جو اسٹرکچرل اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں دونوں ممالک کے, وہاں پہ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے امریکہ کے اندر بھی اور ایران کے اندر بھی کہ ہم نے امن اور پیس کی طرف جانا ہے. یہ ایران کے بھی فائدے میں ہے, یہ امریکہ کے بھی فائدے میں ہے. اگر دوبارہ ایک دفعہ جنگ کر لیں 20-25 دن 30 دن, دیکھیں 40 دن جنگ رہی, ابھی تقریباً 23-24 دن ہو چکے ہیں سیز فائر کو, دوبارہ ایک دفعہ کر کے دیکھ لیں, دوبارہ ہونا سیز فائر ہے, دوبارہ ٹیبل پہ ہی آنا ہے. تو لاجیکل مائنڈ یہی بات کرے گا کہ بہتر ہے کہ آپ ٹیبل کے اوپر ہی ایک دفعہ جب ٹیبل سج جاتا ہے نیگوسیشن کا, پھر جو بھی بات ہوتی ہے وہ ٹیبل کے اوپر ہی بہتر لگتی ہے اور ٹیبل کے اوپر ہی پروڈکٹیو ہوتی ہے. ٹیبل کے اراؤنڈ بات ہو تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتی ہے. سو آئی تھنک سچویشن جو ہے, میں یہ بالکل اس کو ڈینائی نہیں کر رہا کہ سپوائلرز دونوں ملکوں میں موجود نہیں ہیں, لیکن شاید یہ میں نہ کہہ سکوں کہ جو IRGC ہے یا باقی جو ایلیمنٹس ہیں اس میں اراغچی صاحب کو نکالنے کی بات جو چل رہی ہے وہ ساری, اس کے ساتھ شاید میں اگری نہ کروں, کیونکہ ریومرز بھی بہت زیادہ جان بوجھ کے پھیلائی جاتی ہے, انفارمیشن کو ویپنائز کیا جاتا ہے پروسیس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے. آپ کو کب تک نیکسٹ راؤنڈ نظر آتا ہے؟ کوئی دونوں تو اکٹھے بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, سیکنڈ راؤنڈ بھی نہیں ہو سکا. جب تک دونوں اکٹھے نہیں بیٹھیں گے کوئی معاملہ حل نہیں ہوگا, میڈییٹر تو پھنس جاتا ہے. نہیں میڈییٹر دیکھیں مظفر صاحب, JCPOA کے دوران 2019 آنورڈز وہ شروع ہو چکا تھا, بات چیت پروسیس کی شروع ہو چکی تھی. 2013 میں پھر نیگوسیشن ٹاکس اگلے سٹیپ کے اوپر چلی گئی. بہت کم ایسا ہوا ہے کہ دونوں پرنسپل ایکٹرز آپس میں بیٹھے ہیں, لیکن وہ ایک بڑا اچھا جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن سامنے آ گیا تھا. بات یہ ہے کہ دونوں کا بیٹھنا جو ہے اس سے وہ ضروری ہے اپنی جگہ کے اوپر, لیکن ان کے نہ بیٹھنے کی کا ہم یہ انالیسز یا یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ پروسیس آگے نہیں بڑھا. میڈییٹر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب دونوں یہ کہتے ہیں کہ سول میڈییٹر پاکستان ہے, اس کا مطلب ہے دونوں پرنسپل ایکٹرز کا, آفیشلی انہوں نے یہ بات کہی, دونوں کا ٹرسٹ پاکستان کے اوپر ہے. جو باقی ایکٹرز میٹر کرتے ہیں جیسے چائنا اور رشیا اس سارے پروسیس کے اندر, وہ بھی نیگوشیٹر یا سول میڈییٹر پاکستان کو بہت زیادہ ریسپیکٹ دے رہے ہیں اس سارے پروسیس کے اندر. سو ایز لانگ ایز پاکستان اینکرڈ ہے اس پروسیس کے اندر, تو پروسیس کا آگے بڑھنا ضروری ہے. باقی دونوں ایکٹرز نے کب آپس میں اکٹھے بیٹھنا, یہ آپریشنل ڈیٹیل ہے, یہ فارمیٹ اور کانفیگریشن کی باتیں ہیں, یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے وقت اور حالات کی ضروریات کے مطابق. تو آئی تھنک, اور دوسرا جو سیکنڈ راؤنڈ کی بات ہے, دیکھیں سیکنڈ راؤنڈ ہم نے پہلے جب فرسٹ راؤنڈ ہو اس کے بعد بہت جگہ کے اوپر نیشنل میڈیا میں ہم نے ایک بات سننے کو ملی کہ جی سیکنڈ راؤنڈ ڈیلے ہو گیا. تو اس پہ بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سیکنڈ راؤنڈ ڈیلے تب ہوتا ہے جب فرسٹ راؤنڈ کے اندر دونوں پرنسپل ایکٹر پلس میڈییٹرز, جتنے بھی میڈییٹرز ہیں, اس کیس میں صرف پاکستان میڈییٹر ہے تو پلس پاکستان, یہ تینوں جو ایکٹرز ہیں یہ تینوں ڈیسائیڈ کریں کہ سیکنڈ راؤنڈ اس تاریخ کو ہوگا اور اس کا فارمیٹ اور کانفیگریشن یہ ہوگی, اور وہ ڈیسائیڈ کرنے کے بعد تینوں کے سائن ہو اس کے اوپر, تو پھر آپ کہیں گے کہ جی اس تاریخ کو ڈیسائیڈڈ تھا, اس تاریخ کو سیکنڈ راؤنڈ نہیں ہوا, اس کا مطلب ہے راؤنڈ ڈیلے ہو گیا. تو کسی نے بھی اپنے آپ کو اس باکس کے اندر بند نہیں کیا تھا کہ اس تاریخ کو سیکنڈ راؤنڈ ہوگا. اسی طرح ابھی بھی جو یہ نیگوسیشن کا پروسیس آگے چلے گا اس کو اسی طریقے سے رکھا جائے گا کہ کہیں پہ بھی ٹائم کو ڈیفائن نہیں کیا جائے گا, کیونکہ سپوائلرز بہت زیادہ ہیں ارد گرد. سو سیکنڈ راؤنڈ مجھے امید ہے کہ آنے والے چند دنوں میں آپ کو یہ خبر ملے گی کہ سیکنڈ راؤنڈ بھی ہو رہا ہے, لیکن اس کو ٹائم باؤنڈ نہیں کیا جا سکتا. یہ ٹیکنیکلی پاسبل نہیں ہے اس کانفلکٹ کے اندر کہ آپ راؤنڈز کو اس طریقے سے اس کی کانفیگریشن اور فارمیٹ کو باؤنڈ کر کے چلیں. اور یہ جو ہے کہ جی یو ایس از ویری ہیپی ود دا نیول بلاکیڈ, کیونکہ یہ اکنامیکلی ایران کو سکویز کر رہا ہے, بلیڈ کر رہا ہے, آئل کی ایکسپورٹ کو وہ کہتے ہیں ہم نے روک دیا ہے. تو ان کا خیال ہے کہ اب یہ جو نیول بلاکیڈ ہے یہ باقی ریزلٹس دے دے گا, اب شاید بمباری کی اس طرح ضرورت نہ رہے, اور آبنائے ہرمز کو بھی کھلوانے کی اب کوئی امریکہ کی ترجیح نظر نہیں آتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے یہ نیول بلاکیڈ کین گو آن فار 6 months 1 year؟
جی دیکھیں مظہر صاحب، آپ نے ابھی خود بھی بات کی کہ جیسے نیول بلاکیڈ ہے اس کو استعمال کیا جائے گا تاکہ ہم دوبارہ بمباری کی ضرورت نہ پڑے. یہ ساری چیزیں پوائنٹ آؤٹ اس طرف کر رہی ہیں کہ دوبارہ سے جو جنگ کی پوزیشننگ یا یہ چانسز کہ دوبارہ جنگ ہوگی اس کو دونوں ممالک اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں. ایران بلاکیڈ تو ہارموز کے اوپر موجود تھا، ایران کا یو ایس کا کاؤنٹر بلاکیڈ تھا. آبویسلی اس کاؤنٹر بلاکیڈ کی وجہ سے ایران کو افیکٹ ہو رہا ہے، اور یہ اب امریکہ کے آرسنل میں یہ ایک ٹول ہے کہ نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر وہ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں ایران کے ساتھ. تو آئی تھنک جب تک یہ نیگوشیشن، مجھے ایسا لگتا ہے ذاتی طور کے اوپر کہ سائنس جو ہے وہ اس وقت یہ ہیں کہ امریکہ کا، کیونکہ 2021 آنورڈز امریکہ کا پرنسپلی یہ سٹانس ہے کہ ہم نے مڈل ایسٹ کے اندر جو ہم ریسورسز ویسٹ کر رہے ہیں ان کو ہم نے وہاں سے نکالنا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی اسی سینٹیمنٹ کے اوپر، اسی پاپولر ویو کو رائٹ کر کے اقتدار میں آیا تھا. تو ایک اسٹرکچرل انگریڈینٹ امریکہ کی اسٹریٹجک پالیسی کے اندر یہ موجود ہے کہ ہم نے مڈل ایسٹ کے اندر سے اپنا جو ہیمریج ہو رہا ہے ہمارا اسرائیل کے اوپر جو ہم ویسٹ کر رہے ہیں اپنے ریسورسز، وہ ہم نے نکالنے ہیں. تو ان لانگر رن مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ دیر تک امریکہ یہ بلاکیڈ کو کنٹینیو کرے گا. ہاں لیکن اس بلاکیڈ کو امریکہ یوز کر سکتا ہے ایران کا آرم ٹویسٹ کرنے کے لیے ٹیبل کے اوپر. سو ابھی جو انٹیگرل اور سینٹرل پارٹ ہے وہ ٹیبل ہے کہ جس کے اوپر یہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، باقی ساری چیزیں اسی کے اراؤنڈ مینوور کر رہی ہیں. Quite logical. اینڈ لاسٹ، یہ آپ کو کیا لگتا ہے جو یو اے ای میں اور سعودی عرب کا کانفلکٹ ہے، وہ اوپیک سے نکلے ہیں، اس سے آئل پرائسز نیچے آ جائیں گی؟ کیونکہ ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آئل پرائسز اور آئل کارٹر توڑنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے. دیکھیں مظہر صاحب، میں نے کافی عرصے سے یہ ڈسکشن، جب سے قطر کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا ہے، آپ کے ساتھ ہی آپ کے پروگرامز میں، آپ کے ساتھ ڈسکشن میں بھی یہ بات ہم کرتے رہے ہیں کہ جو مڈل ایسٹ کا سیکیورٹی ایپریٹس ہے وہ چینج ہو رہا ہے، جو ورلڈ آرڈر ہے وہ تو چینج ہو ہی رہا ہے. تو اس میں بہت ساری چیزیں تبدیل ہوں گی. یہ پیٹرو ڈالر جو ہے یا یہ جو سارے معاملات ہیں، یہ سیکیورٹی، مڈل ایسٹ کی سیکیورٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تاریخی طور پہ بھی اگر آپ دیکھیں. تو یہاں پہ جب ایک سیکیورٹی گارنٹیز یا سیکیورٹی گارنٹیز کا سارا انفراسٹرکچر ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس میں آپ کی جیو پالیٹکس بھی افیکٹ ہوتی ہے، اس میں آپ کا سوشل آرڈر بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے، اور آپ کی اکانومی بھی افیکٹ ہوتی ہے. تو اب کیونکہ امریکہ کی سیکیورٹی گارنٹیز، کیونکہ مڈل ایسٹ کا سیکیورٹی آپریٹرز، اگر ایران اگر یہ بات کر رہا ہے کہ مجھے سسٹینیبل پیس چاہیے، ایسا پیس جو کنٹینیو کرے، تو اس کا مطلب ہے ایران کہہ رہا ہے کہ مجھے مڈل ایسٹ کے سیکیورٹی اپیراٹس کے اندر میجر چینجز چاہیے. یہ بات سننے کے باوجود اگر امریکہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آ رہا ہے تو امریکہ بھی اکنالج کر رہا ہے کہ ہمیں جو مڈل ایسٹ کے اندر وقت کی ضروریات جو ہے، حالات بدل رہے ہیں، دنیا میں ایمرجنگ ملٹی پولارٹی آ گئی. امریکہ کا اس سال کا جو سیکیورٹی ڈاکٹرن تھا جو انہوں نے ڈاکیومنٹ پبلش کیا، اس میں بھی یہ اسٹریٹجک ریٹرینچمنٹ کی بات کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ہم نے ویسٹرن ہیمیسفیئر کے اوپر اپنا انفلوئنس جو ہے اس کو کنسالیڈیٹ کرنا ہے، اور جو ہمارے ریسورسز ویسٹ ہو رہے ہیں مڈل ایسٹ میں اور یورپ کے اندر، ہم نے وہاں سے نکالنا ہے. یورپ کے بارے میں بھی اس نے کہا کہ یوکرین جنگ کا جو یوکرین رشیا وار ہے اس کے لیے آپ میری طرف نہ دیکھیں، آپ یورپ کی طرف دیکھیں. سو امریکہ یہاں سے اب جب یہ ساری چیزیں منظر عام پہ آئیں گی، جب یہ چینجز آئیں گی، تو آبویسلی اس سے پیٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ بہت ڈیپلی کنیکٹڈ ہے مڈل ایسٹ کے سیکیورٹی انفراسٹرکچر کے ساتھ. جب سیکیورٹی انفراسٹرکچر میں چینجز آئیں گی تو یہ انفراسٹرکچر جو ہمیں اکانومی کا نظر آ رہا ہے، جس میں آئل ہے، گیس ہے، باقی ریسورسز ہے مڈل ایسٹ کے، ان میں بھی خاطر خواہ تبدیلی دیکھنے میں آ سکتی ہے. لیکن یہ سب ڈیپینڈ کرے گا کہ ایران یو ایس وار آگے یا نیگوسیشن جو ہے وہ آگے کس طرف جا رہی ہیں، کس طرح کی چینجز آ رہی ہیں، کتنے عرصے میں وہ تبدیلی آئے گی اور کتنے عرصے میں وہ ایگزیکیوٹ ہوگی مڈل ایسٹ کے اندر. اچھا، کچھ انڈیا نے ایکسرسائزز پاکستان کے بارڈر پہ شروع کی ہیں، جس سے کچھ کہا جا رہا ہے کہ جی بارڈر ٹینشنز ہیں انڈیا کے ساتھ بڑھ رہی ہیں، کچھ سندھور 2 کی بات کر رہا ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں پاک انڈیا ریلیشنز میں؟ بارڈر ٹینشنز دیکھ رہے ہیں، دوبارہ کوئی جنگ دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، بھارت کے آپ جب اینالائز کرتے ہیں وارز کو، جب ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی چانسز یا پروبیبلٹیز آف وار جو ہے اس کو دیکھتے ہیں، تو ہم بہت ساری چیزوں کو اینالائز کرنے ہیں. ول ٹو پاور بہت امپورٹنٹ، ول ٹو فائٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اکانومیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، آپ کا انٹرنیشنل گلوبل پرسیپشن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، فارن پالیسی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، آپ کی اکانومی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، نیشنل کوہیشن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر یہ سارے فیکٹرز کو آپ انڈیا کے اینالائز کریں تو آپ ایک جو سین لاجیکل مائنڈ ہے وہ یہ کہے گا کہ انڈیا کے چانسز ٹو گو ٹو اے وار وتھ پاکستان وہ بہت کم ہیں، کبھی بھی یہ جنگ نہیں کریں گے جو ان کا حال ہم نے مارکہ حق میں کیا. لیکن آپ جب فیشسٹ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں جو اقتدار میں رہنے کے لیے اپنی پوری کی پوری جو ملک ہے اس کو بھینٹ چڑھانے کے لیے بھی تیار ہوں، تو آپ کچھ بھی سرٹینٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. بھارت کے اندر یہ مائنڈ سیٹ باقاعدہ طور پہ موجود ہے کہ ہمیں جو ذلت اٹھانی پڑی ہے پچھلے 1 سال سے،
रोज सुबह होती थी, रोज भारत के लिए एक बुरी खबर होती थी ग्लोबल अरीना से, रोज सुबह होती थी पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर होती थी ग्लोबल अरीना से में मार्का हक और बुनियानुल मरसूस के बाद से। सो भारत के अंदर ये सोच मौजूद है कि अगर हम दोबारा से जो हमारा खोया हुआ वकार है उसको हासिल करना चाहते हैं तो वो उसी तरीके से हासिल करना पड़ेगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने किया, विच इज बैटल ग्राउंड के ऊपर आपको टेस्ट करना पड़ेगा। अब अगर आप लॉजिकली सोचें तो मई के महीने में पाकिस्तान ने उनके साथ किए, दोबारा पाकिस्तान के ऊपर अगर हमला करेंगे तो पाकिस्तान उससे कई गुना ज्यादा रिस्पॉन्स देगा इनको, क्योंकि पाकिस्तान का तो डॉक्ट्रिन क्लियर है कि हमने डिटरेंस जो है वो क्रिएट करके रखनी है, जैसे हमने पहले करके दिखाई है वैसे ही हम आगे भी करेंगे। सो ये एक बाकायदा एक रियलिटी मौजूद है। लेकिन अभी जो ये एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, मैं ये बिल्कुल इस बात को निकाल नहीं रहा कि भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं कर सकता। बेशक उनका मिस एडवेंचर उन्होंने पहले भी किया है, वो दोबारा भी कर सकते हैं, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। लेकिन अभी जो ये एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, मुझे जाती तौर पे ऐसा लगता है, ये जो साइंस भी हैं वो ये कहते हैं कि क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की जो उनके साथ जो हमने किया था उसको 1 साल पूरा होने वाला है, और पाकिस्तान में मार्का हक की सेलिब्रेशंस जो हैं वो ऐसी होंगी कि जो इन्होंने तारीख में इंडिया ने कभी नहीं देखी होंगी। और फिर उसके बाद दोबारा से वही सारे सवाल कि कितने जहाज गिरे, कहां गिरे, कैसे गिरे, कहां पे हमला हुआ, आपकी लीडरशिप ने कहां पे, इंडिया की लीडरशिप ने कहां पे वीकनेसेस थी, वो सारी चीजें दोबारा डिस्कस होंगी। तो इनके जितने अगली वुंड्स है ना, वो गंदे जख्म है जो इनके इन्फेक्टेड, वो दोबारा से नंगे होंगे। तो उससे बचने के लिए ये इन्फो ऑप्स कर रहे हैं कि किसी तरीके से अटेंशन डिफ्लेक्ट की जाए, डाइवर्ज की जाए, कि पाकिस्तान उन सारे जख्मों को दोबारा से ओपन करके इनको ना दिखाए। सो आई थिंक वो इन्फो ऑप्स की एक मुझे ज्यादा नजर आ रहा है एज कंपेयर टू देम अटैकिंग पाकिस्तान या मिस एडवेंचर दोबारा से कर। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद। ब्रेक लेते हैं मुजम्मिल साहब। ब्रेक के बाद हम मजदूरों के हकूक पर बात करेंगे, उनकी तकलीफ क्या है वो आपके सामने रखेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें।